بلبل کا پھول فما کو پروانا چاہیے، کہ بلبل کا پھول فما کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ذکر نبی کے روح سے گرمانا چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ نعرہ صلوات۔ دست قدرت کو اشاروں کو علی کہتے ہیں، دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، حق پرنور کو نظارے کو علی کہتے ہیں، حق پرنور کے نظارے کو علی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے مشکل میں علی کو بلانا ہے بدعت ہے، تو کہتا ہے مشکل میں نبی علی کو بلانا ہے بدعت ہے۔ ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں، ہم تو نبیوں کو سہارے کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ پھر زخم میں نہ کھل جائے آل علی کے، پھر زخم میں نہ کھل جائے آل علی کے، جلے ہوئے خیموں کی وہی شام نہ لکھنا، جلتے ہوئے خیموں کی وہی شام نہ لکھنا۔ جو ذکر کرتے ہیں حسین ابن علی کا، جو ذکر کرتے ہیں حسین ابن علی کا، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المصطفیٰ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم لعن قاتل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و صحابہ و انصارہ۔
اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ عظمت محمد والے محمد پر ایک بلند ترین صلوات۔ عزیزان محترم، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فیملی جیون کے تمام مرحومین اور آپ حضرات کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین۔ عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات۔ قابل قدر محترم سامعین، خمسہ سجادیہ کی چوتھی مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ خمسہ سجادیہ کی چوتھی مجلس کی یہ 5 مجلسوں کا انعقاد جناب محترم فیملی جیون کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اور خمسہ سجادیہ کی یہ آج چوتھی مجلس کہ جس کو پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور واسطہ دیتا ہوں اس مجلس کا، اس فرش اعضا کا، کہ بحق محمد والے محمد علیہ السلام اجمعین اللہ فیملی جیون کے تمام ممبران کو اور آپ تمام لوگوں کو صحت، سلامتی، تندرستی عنایت فرمائے، اور آپ لوگوں کے کاروبار میں، فیملی جیون کے کاروبار میں اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے، ان لوگوں کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرمائے، ان لوگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے۔ قابل قدر محترم، میں نے جس سورہ مبارکہ یعنی سورہ انبیاء کی جو قرآن کا 11واں سورہ ہے، اور اس 11ویں سورہ کی 73ویں آیت کو اپنی اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا ہے، اس کے ذیل میں چند معروضات، چند گزارشات آپ کے پرلطف ذہنوں پہ حوالے کرنا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ گفتگو آپ کے معطر اور منور حافظے میں محفوظ ہو جائے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے کچھ رہنماؤں کو بھیجا، کچھ قائدین کو بھیجا، کچھ شخصیتوں کو مشخص کیا کہ جن کے لیے کریم خالق اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اوحینا الیہ فعل الخیرات، کہ ہم نے جن ہادی اور جن رہنما کو بندگان خدا کے لیے، اس انسان کے لیے جو بھیجا ہے، ہم نے ان کو اچھے کام کرنے کی وحی کیا ہے۔ وہ اچھا کام کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کو زندگی دینا، نماز کو حیات بخشنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ نکالنے کی سفارش کی ہے۔
اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے نبیوں کا اور اماموں کا، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اللہ کی بھیجے ہوئے نعمتوں پہ شکریہ ادا کرنا۔ میرے عزیز و دوستو، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ محمد والے محمد ہمیں جو دیتے جائیں ہم اسے لیتے جائیں اور اس کے اوپر عمل کرتے جائیں۔ تو میرے عزیز و دوستو، جن چیزوں کو ہم کو ان سے لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنی ہوگی، اس کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے لیے آیتوں کو دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے روایتوں کو دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے حدیثوں کو دیکھنا کہ رسول نے کیا فرمایا، رسول کے ارشادات کیا ہیں، معصومین کے اقوال کیا ہیں، ان کے فرمودات کیا ہیں، قرآن کی آیتیں کیا ہیں، کس طریقے سے قرآن کی تفسیر انہوں نے بیان کی، کس طریقے سے ہم لوگوں تک پیغام دیا، کس طریقے سے ہم لوگوں تک میسج پہنچایا۔ میرے عزیز و دوستو، خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مکتب ہے، ہمارے پاس ایک یونیورسٹی ہے، ہمارے پاس ایک درسگاہ ہے، ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے، ہمارے پاس ایک کالج ہے۔ جب ہمیں علم کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہمیں آیتوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہمیں حدیثوں اور روایتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم فرش عزا بچھا کے اس مکتب میں بیٹھ کے ذاکر کو بلا کے ہم اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں کہ جو رسول کے فرمودات ہیں، جو رسول کے ارشادات ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، کمال زندگی کیا ہے؟ کمال زندگی یہ ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا ہم اس کے اوپر عمل کر کے اللہ کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو اور اماموں کو سرخرو کر سکیں، خوش کر سکیں۔ اگر ہم نے انہیں خوش کر دیا تو یہ راضی ہو جائیں گے، اور پروردگار چاہتا یہی ہے کہ ہمارے بندے ہم کو خوش کریں تاکہ ہم اپنے بندوں سے راضی ہو جائیں، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو میرے عزیز و دوستو پھر جنت کہیں دور نہیں ہے، جنت ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب ہم چاہیں گے ان کی اطاعت کر کے جنت حاصل کر لیں گے۔ وہ جملہ میں پھر دہرا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ خوش ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محمد والے محمد خوش ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ائمہ معصومین خوش ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امام خوش ہوں، تو آپ کو اپنے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، نہ اللہ خوش ہوگا، نہ امام خوش ہوگا، نہ نبی خوش ہوں گے، کوئی خوش نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آسانی سے مل جائے تو والدین کی اطاعت کر کے محمد والے محمد کو خوش کر لیجئے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، جنت بھی مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میرے عزیز و دوستو، یہ رہنما ہیں، ان کا کام ہے ہدایت کرنا۔ انہوں نے کس طریقے سے ہدایت کی؟ توجہ چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم اس رسول کے سلسلے سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو کائنات کا مالک بنایا، جو سلطان ہے کائنات کا، جو اس دنیا کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے، وہ رسول کہ جو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، جس کو نبیوں کا سردار بنایا، جس کو رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجا۔ میرے عزیز و دوستو، کم ظرفی تو یہ ہمارے مسلمانوں کی ہے کہ رسول کو اپنے جیسا دیکھا تو اپنے جیسا کہہ دیا، رسول کو اپنے جیسا دیکھا تو اپنے جیسا کہہ دیا۔ اے مسلمانوں، کم سے کم اتنا تو سوچو، اتنا تو سمجھو، کہاں رسول کہاں ہم، کہاں رسول کہاں ہم، کہاں رسول کہاں ہم۔ میرے عزیز و دوستو، یہ الگ بات ہے کہ ہم کو احتیاج کسی چیز کی تھی، کسی رہنما کی ضرورت تھی، تو لہٰذا ان نوری مخلوقات کو اللہ نے انسان کی صورت دے کے، بشر کی صورت دے کے یہ ہمارے حوالے کر دیا تاکہ یہ نیک راستہ دکھاتے جائیں اور اس نیک راستے پہ ہم گامزن ہوتے جائیں، تاکہ وہ سیدھا راستہ دکھاتے جائیں، ہم اس سیدھے راستے پہ گامزن ہوتے جائیں۔ وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہی صراط مستقیم کہ جو جنت میں لے کے جائے گا۔ دنیا کی کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ
دنیا کی کوئی بھی نماز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جو سورہ الحمد کے بغیر قبول ہو جائے. جب تک آپ سورہ الحمد نہیں پڑھیں گے نماز قبول نہیں ہو سکتی. ادھر کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی نماز ہو، دنیا کی کوئی بھی نماز ہو سوائے نماز جنازہ کے، اس میں بھی حمد الہی کا ذکر ہے، اس میں بھی حمد الہی کا ذکر ہے، اس میں بھی شان رسول کا ذکر کیا گیا ہے میرے عزیز و دوستو. لیکن بغیر سورہ الحمد کے نماز قبول نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کے بعد میرے عزیز و دوستو ہم کہتے ہیں پالنے والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور میرے اللہ تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں. اے کریم خالق تمام تعریفیں تیری، دونوں جہان کا پالنے والا تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور یوم الدین کا مالک بھی ہے. اے کریم پروردگار تو نے یہ کہا کہ میری عبادت کر اور مجھ سے مدد مانگ، میری عبادت کر اور مجھ سے مدد مانگ. اے اللہ تو جسم و جسمانیت سے خالی، تو جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ، کیسے تجھ سے مدد مانگیں؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ وسیلے تمہارے حوالے کیے ہیں، میں نے کچھ وسیلے تمہارے حوالے کیے ہیں. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تک پہنچے تو پہلے ان وسیلوں کو قبول کر. جب ان وسیلوں کو مانے گا، جب ان سے توسل کرے گا تو آسانی سے ہم تک آ جائے گا. تو جب تم مجھ سے مدد مانگو گے تو وسیلہ دو، ہم تمہاری مدد کریں گے. وہ مدد ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. کریم خالق ہمیں اس صراط مستقیم پہ گامزن رکھ، ہمیں اس صراط مستقیم پہ باقی رکھ. میرے عزیز و دوستو خوش نصیبی یہ ہے ہماری، اور ہم اپنے علماء کے شکر گزار ہوں کہ ہمارے علماء نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا کہ میرے اللہ کہ یہ جو صراط مستقیم ہمیں مل گیا، ہمیں اس صراط مستقیم پہ باقی رکھ، ہمیں اس صراط مستقیم پہ باقی رکھ. لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں نے ترجمہ کیا، اے میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. ایک چیز ہوتی ہے باقی رکھنا، ایک چیز ہوتی ہے دکھانا. نابینا کو راستہ نہیں معلوم، نابینا کو حق ہے کہ راستہ دکھائے. نابینا کو حق ہے، ایک نابینا ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے، تو وہ مدد مانگتا ہے کہ مجھے راستہ دکھا، کیونکہ اس کو ابھی راستہ ملا نہیں ہے. تو وہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نابینا ہے، کہ اس کو راستہ نہیں ملا تو وہ کہتا ہے کہ راستہ دکھا. لیکن جو بینا ہے، جن کے پاس آنکھ ہے، میں یہ کہوں گا یہی سامنے والا راستہ ہے، تو وہ یہی کہے گا اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئے کہ سیدھا راستہ مل گیا، کہ آپ ہمیں مل گئے کہ سیدھا راستہ مل گیا. ہم نے کہا بس اسی سیدھے راستے پہ باقی رہیے گا، منزل مل جائے گی. ہم نے کہا بس اسی سیدھے راستے پہ باقی رہیے گا، نہ داہنے جائیے گا نہ بائیں جائیے گا. اگر داہنے گئے تب بھی الجھ جائیے گا، بائیں گئے تب بھی الجھ جائیے گا. یہ جو سیدھا راستہ ملا ہے نا آپ کو، اسی پہ باقی رکھیے گا. سیدھا راستہ جب مل گیا تو انسان یہی نہ دعا کرے گا میرے اللہ اس سیدھے راستے پہ باقی رکھ، باقی رکھ. تو خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہماری کہ ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے یہ ترجمہ کیا میرے اللہ باقی رکھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم مل گیا، میرے اللہ ہمیں اس پہ باقی رکھ. جنہیں نہیں ملا وہ اپنی نمازوں میں یہ کہتے دکھا دکھا. رب کریم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، میرے اللہ دکھا دے. کیوں نہیں دکھاتا؟ اللہ یہ کہے گا کہ میں نے تو دکھا دیا. میرا سوال ہوگا کریم خالق دکھایا کہاں؟ اللہ یہ کہے گا کہ میدان غدیر میں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھیں. اے میرے اللہ انہیں دکھا کیوں نہیں دیتا؟ پروردگار عالم نے کہا ہم نے تو دکھا دیا، ہم نے تو دکھا دیا. اب ہمارا سوال ہوا پالنے والے، بعرض معذرت کریم خالق تو نے دکھایا کہاں؟
اللہ نے کہا میدان غدیر میں دکھایا، میدان غدیر میں دکھایا، کہا میدان غدیر میں کیسے دکھایا؟ کہا فرشتے کو بھیجا، رسول کو حکم دیا، اے رسول اگر یہ سیدھا راستہ نہ دکھایا، اے رسول اگر یہ سیدھا راستہ نہ دکھایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا، اگر یہ سیدھا راستہ نہ دکھایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ رسول نے سارے حاجیوں کو بلایا، اکٹھا کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں بلایا گیا، جو رہ گئے تھے انہیں انتظار کیا گیا۔ اللہ کے حبیب کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ انہیں راستہ دکھا، میرا کام ہے راستہ دکھانا، تو اللہ کے حبیب دکھا دینا راستہ۔ میں نے کہا، میں نے میدان غدیر کو سجایا، حمد الہی کی، حمد الہی کے بعد میں نے علی کو بلایا، علی کو بلانے کے بعد ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں نے کہا دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم سے مراد اہل بیت کی ذات ہے، اس صراط مستقیم سے مراد علی کی ذات ہے، اس صراط مستقیم سے مراد رسول کی ذات ہے، اس صراط مستقیم سے مراد بی بی زہرا کی ذات ہے، اس صراط مستقیم سے مراد حسن کی ذات ہے، حسین کی ذات ہے، 12 اماموں کی ذات ہے، اس صراط مستقیم سے مراد۔ بھائی ہمیں تو 12 مل گئے، ہمیں تو 12 مل گئے، ہم یہ کہتے ہیں پالنے والے ہمیں مل گئے، اس پہ باقی رکھ، جنہیں نہیں ملے وہ کہتے ہیں دکھا، صلوات پڑھ دے محمد والا، جنہیں نہیں ملے وہ کہتے ہیں دکھا، وہ کہتے۔ اب توجہ چاہتے ہو جملے پہ، رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ بھائی اب اس میں رسول کی کیا غلطی؟ بھائی اللہ نے تو دکھا دیا، اب کوئی غدیر کو چھوڑ کے سقیفہ میں چلا جائے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو دوستو، یہ ہے حق، یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، جدھر حق ادھر علی، جدھر علی ادھر حق۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ حق پر ہیں اس لیے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں۔ رسول نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فلانے حق کے ساتھ، حق فلانے کے ساتھ، رسول نے نہیں فرمایا کسی کے بارے میں۔ یہ علی کی ذات ہے، یہ کمال علی ہے کہ رسول نے لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہا اگر کوئی حق کے ساتھ ہے تو وہ علی، کوئی حق کے ساتھ ہے تو وہ علی، اور علی ہیں کہ جو حق کے ساتھ ہے۔ تو جدھر جدھر علی ادھر ادھر چاہنے والے، اما جدھر جدھر چاہنے والے، جو علی کا راستہ ہے وہی ہمارا راستہ ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، عجیب ستم ظریفی رہی ہے تاریخ کی، عجیب ستم ظریفی رہی ہے تاریخ کی۔ اما جو حق ہے وہ بیان کرو، جو حق ہے وہ بیان کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے شیعہ علماء جو ممبر سے بولتے ہیں، جو ممبر رسول سے مجمع کو مخاطب کرتے ہیں، ان کا کوئی اپنا کلام نہیں ہوتا، اور زیادہ تر وہ اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے، وہ تو ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ بھائی میدان غدیر اور یہ غدیر کا واقعہ اور یہ من کنتو مولا فہذا علی مولا ہم نے پہلے ان کے کتاب سے لی، ہمیں جو ملا وہ ان کی کتابوں سے ملا، ہمیں جو ملا ان کی کتابوں سے ملا۔ تو بھیا ہم تو ان کے مرہون منت ہیں نا،
کہ آپ نے ہمیں علی دے دیا، ہم نے لے لیا، لیکن یہ آپ کی ستم ظریفی کہ ہم لے کے حق پر آ گئے اور آپ صلوات پڑھ دے محمد بھائی، ہم نے آپ کی کتاب سے لیا ہے۔ علامہ امینی نے پوری کتاب لکھ دی الغدیر کے نام سے مولا علی کی شان میں، اتنی بڑی کتاب لکھ دی، اور اس کتاب کے جو حوالے ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے۔ تو میرے عزیزو دوستو، حق تو پہلے ان کا ہے نا کہ وہ علی کو مولا مانے، پہلے ہمارا تو نہیں ہے نا، پہلے تو ان کا ہے نا۔ تو آپ ہی فیصلہ کریں خوش نصیبی کس کی ہے، آپ کی یا ان کی؟ بھائی مولا نا، آپ مولا تو مل گئے ہیں نا آپ کو، لیکن عجیب بات ہے، ہم نے کہا نا ضد اچھی چیز نہیں ہوتی، ہم نے کہا نا ضد اچھی چیز نہیں ہوتی، ہم نے ضد چھوڑ دی، ہمیں علی مل گئے، ہم نے ضد چھوڑ دی، ہمیں علی مل گئے۔ بس میرے عزیز و دوستو، اگر اس علی کو سمجھنا ہو تو صاحب علم ہو جاؤ، علم حاصل کرو، علم حاصل کیجئے گا تبھی ہمیں علی سمجھ میں آئیں گے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو علم والا بنائیے، اپنے بچوں کو تعلیم و تعلم سے نوازیں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں، اپنے بچوں کو کالج میں بھیجیں۔ یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہوا اس کو لگا دیا تانی بانے میں۔ پڑھایا جائے بچوں کو، لکھایا جائے بچوں کو، اپنے کو صرف فرش ازاں تک محدود نہ کیجیے، صرف فرش ازاں تک محدود نہ کیجیے۔ میرے عزیز و دوستو، جو پڑھنے کا وقت ہے اسے پڑھائیے، بچوں سے بیجا محنت نہ کرائیے، وہ الجھ جائیں گے، پھر ان کا دل نہیں لگے گا، تو پھر وہ کیسے سمجھیں گے کہ مولا کے معنی کیا ہے؟ پھر وہی ہو جائے گا کہ جو وہ بتاتے جائیں گے، انہوں نے کبھی کہا دوست، کبھی کہا یہ، کبھی کہا وہ، اما رسول کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، تو پھر رسول کو بھی دوست مان لو نا۔ جس دن رسول کو دوست مان لو گے اس دن ہم علی کو بھی مان لیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ذرا سا توجہ کریں، آپ ذرا سا توجہ کریں میرے عزیزو دوستو، اور سمجھیں کہ آپ کا وقار کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے۔ ہم آپ کو مولا کا معنی سمجھانا چاہتے ہیں ایک بالکل الگ نوعیت سے۔ رامپور جانتے ہی ہیں آپ لوگ، رامپور کے نواب صاحب جن کی حویلی بڑی مشہور ہے، ان کا قلعہ ابھی تک بھی ہے رامپور میں۔ نواب صاحب ماشاءاللہ وہ شیعہ تھے، ان کا ایک بیٹا تھا متاع دنیا، وہی ان کی زندگی تھی۔ اس پوری حویلی میں ایک ہی لڑکا تھا ان کا، نوکر چاکر تھے، کام کاج کرتے تھے، لیکن جو بیٹا تھا، جو وارث تھا، وہ ایک تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اتفاق یہ ہے کہ اس بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی نواب صاحب کے، ڈاکٹرز بلائے گئے، طبیب بلائے گئے، حکیم بلائے گئے، بہرکیف بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی۔ ایک نواب صاحب کے چاہنے والے آئے اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب لکھنؤ میں ایک بہت بڑے حکیم ہیں، ان کو بلایا جائے، اور وہ محب اہل بیت ہیں، ان کے ہاتھ میں واقعاً جادو ہے اور ان کے ہاتھ میں شفا ہے۔ بہرکیف نواب صاحب تھے۔ اب نواب صاحب کا شاید اس زمانے میں فون تھا کہ نہیں تھا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں کہوں انہوں نے فون کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا تو کم سے کم نامہ لکھ کے بھیجا ہوگا۔ ادھر نامہ پہنچا، نواب صاحب کے حکم کے مطابق فوراً وہ دوڑے ہوئے حکیم صاحب رامپور پہنچ گئے، نواب صاحب کے پاس پہنچے۔ مولانا نے کہا یہ کیسا شور شرابہ؟ کہا کہ نواب صاحب کا جو ایک وارث ہے اس بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ حکیم صاحب لکھنؤ سے آئے ہیں۔ حکیم صاحب آئے، نباز تھے، نفس کو پکڑا، یا علی مدد کہا، نفس کو پکڑا، یا علی مدد کہا۔ جیسے ہی علی مدد کہا، ایک مرتبہ مرض کو انار کا جوس پلایا جائے، بچہ صحیح ہو جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی حکیم صاحب نے کہا، ایک مرتبہ نواب صاحب نے، بہرکیف نوکر چاکر تو، نواب صاحب کا جو ایک خاص نوکر تھا
नवाब साहब ने उस ख़ास नौकर को बुलाया। नौकर को बुलाने के बाद कहा बाज़ार जाओ और अनार लेके आओ, बाज़ार जाओ और अनार लेके आओ। वो गया, टोकरी उठाया, बाज़ार में पहुंचा। नवाब साहब का सिक्का चलता था। जैसे ही नवाब साहब के नौकर को देखा, फ़ौरन उसने दुकान से अब टोकरी में अनार भरे, अनार भर के ले आया और उसके बाद अनार का जूस निकाला गया और उसे दिया गया। नवाब साहब ने ये नहीं कहा था कि कौन सा अनार लाना है, सिर्फ ये कहा था कि जाओ बाज़ार से अनार लेके आओ, जाओ बाज़ार से अनार लेके आओ। अब मेरे अजीज़ों दोस्तों, ये एक मंजिल है। अब दूसरी मंजिल, ये मौलाना जो इस बात को नक़ल कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि कुछ सालों के बाद फिर हम उसी रास्ते से गुज़रे और देखा तो वही गौगा, वही शोर, वही शराब, वही शोर वही गौगा और वही जो है शोर, और फिर वही आना जाना लोगों का। एक मर्तबा पूछा और पूछने के बाद कहा कि क्या बात है भाई? कहा नवाब साहब की वो बच्चे की जो तबीयत ख़राब थी, कुछ साल पहले आप आए थे, आज उसी बच्चे की शादी है। एक मरतबा मौलवी साहब ने अपने क्रिश को टाइट किया और टाइट करने के बाद नवाब साहब की हवेली में पहुँचे और नवाब साहब के सामने बैठ के कहने लगे, नवाब साहब, अरे आपकी बेटी की शादी है, कुछ अनार वगैरह का इंतज़ाम किया है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी बेटे की शादी है, कुछ अनार वगैरह का इंतज़ाम किया है? मेरे अजीज़ों दोस्तों, एक मर्तबा नवाब साहब ने फिर उसी नौकर को बुलाया और नौकर को हुक्म दिया, बाज़ार जाओ अनार लेके आओ। वो गया, टोकरी उठाया। मिसाल में दे रहा हूँ मेरे अजीज़ों दोस्तों, इस वाक़े के ज़रिए से किसी मंजिल पे लाना चाहता हूँ आपको। नवाब साहब ने हुक्म दिया उसी नौकर को। नौकर गया, टोकरी लिया, टोकरी को सर पे रखा, बाज़ार में पहुँचा। बाज़ार में पहुँचने के बाद उसने अनार लिए, अनार ले आके नवाब साहब के हवाले किया। मेरे अजीज़ों दोस्तों, नवाब साहब ने इस वक्त भी ये नहीं बताया था कि कौन सा अनार लाना है, न उस वक्त बताया था कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब थी कि कौन सा अनार लाना है, इस वक्त भी नहीं बताया कि जब बच्चे की शादी हो रही कौन सा अनार लाना है। भाई नौकर क्या बहुत पढ़े लिखे होते हैं? बताइए आप, नौकर बहुत पढ़े लिखे होते हैं? अगर आप यहाँ कोई नौकरी कर रहा हो तो आप उससे कहिए तो ये कहेगा, अम्मा हम इतने पढ़े लिखे होते तो आप क्या नौकरी करते? हम इतने पढ़े लिखे होते तो आप क्या नौकरी करते? एक मर्तबा मेरे अजीज़ों दोस्तों, वो फ़ौरन लेके हाजिर हो गया अनार। ये नौकर है नवाब साहब का। नौकर बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं। लेकिन इस अनपढ़, तवज्जो, इस अनपढ़ और जाहिल नौकर को ये तो मालूम है कि वहाँ पे अनार का मतलब क्या है, यहाँ पे अनार का मतलब क्या है। जब बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो जूस वाला अनार लेके आया था, और जब शादी है तो पटाखे वाला अनार लेके आया है। जब शादी हुई तो पटाखे वाला अनार लेके आया है। लफ्ज़ अनार दोनों जगह इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ अनार दोनों जगह इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ अनार दोनों जगह इस्तेमाल हुआ। नवाब साहब ने ये नहीं बताया कौन सा लाना, लेकिन इस जाहिल नौकर को, इस अनपढ़ नौकर को ये तो समझ में आ गया कि वहाँ पे अनार का माना क्या, यहाँ पे अनार के माने क्या। आप इतने भोले बनते हैं, आपको ये नहीं मालूम यहाँ पे मौला के माने क्या, वहाँ पे मौला के माने क्या है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तारीख का जुमला दे रहा हूँ मेरे अजीज़ों दोस्तों, तवज्जो चाहता हूँ। इस नौकर को, इस जाहिल को, इस अनपढ़ को ये पता है कि वहाँ पे अनार का मतलब क्या, यहाँ पे अनार का मतलब क्या। आप इतने भोले बनते हैं कि आपको ये नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह ने जब कहा मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, तो आप ये न समझ सके कि मौला का माने क्या लेना है। मेरे अजीज़ों दोस्तों तवज्जो चाहता हूँ, हरफन मौला होना और है, मन कुंतो मौला होना और है। सलावत
सलावत पढ़ दे मोहम्मद। हमारी चश्मे बीना पर ज़माना महव हैरत है, हम तो बुखारी में भी मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मेरे अजीज़ों दोस्तों, अली की फ़जीलत, अली की मंजिलत, मेरे मौला का वक़ार, किसी में इतना दम ही नहीं है कि जो मेरे मौला की अज़मत को समझ सके। मेरा मौला तो कूफे के मिंबर पे बैठ के चीख के मेरा मौला ये कह रहा था कि जो कुछ पूछना हो आओ अपने अली से पूछो। लेकिन मेरे अजीज़ों दोस्तों, अजीब सितम ज़रीफ़ी रही है लोगों की। लोगों ने पूछा तो ये पूछा कि मेरे सर में बाल कितने हैं। अरे कम से कम ये तो पूछ लेते कि मौला हम अल्लाह से कैसे तक़र्रुब हासिल करें, हम अल्लाह से कैसे क़ुर्बत हासिल करें। कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मेरा अल्लाह हमसे खुश हो जाए, हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। मेरा आका, मेरा मौला तो वो है कि लोग इम्तिहान की मंजिल है, सुना हुआ वाक़या, इम्तिहान की मंजिल है। अजीब बात है, संदूक में ज़िंदा आदमी को लेके आते हैं कि चलो मजाक उड़ाएंगे अली की। आप होते हैं वो भी मेरे मौला का मजाक। संदूक में ज़िंदा आदमी को रखा और कहा कि चलो आज अली को रुसवा करेंगे। वो अली जो ये कहता है कि जो चाहे पूछना हो पूछो। अली तो उस बंदे का नाम है अल्लाह के, मेरे मौला पे मेरी जानें कुर्बान हो जाए। मेरा मौला फरमाता है कि अली तो उस ज़ात गिरामी का नाम है कि जो ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ है। मेरे मौला को ये पता है कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। आप पहाड़ के आगे की बात नहीं करते। मेरा मौला ये कह रहा है कि मुझे पता है कि उस पहाड़ के पुष्ट पर क्या है, उस पहाड़ के पीछे क्या है। मेरा मौला इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। और आप आए हैं रुसवा करने, आज़माने के लिए। लोग, बहुत से लोग आए और ये कह के चले गए कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। और आप को क्या हो गया है, संदूक में एक ज़िंदा आदमी को रखा और लेके चले आए, उसके साथ उसकी माँ को भी रखा। क्या कि अली हम एक मुर्दे आदमी को लेके आए हैं, एक मैयत लेके आए, एक जनाज़ा लेके आए, इसकी नमाज जनाज़ा पढ़ा दे। कमाल देखिए मेरे मौला का मालिक कौन है? कहा कि ये औरत है। का तू कहती है कि मैं पढ़ा दूँ? वो कहती है हाँ पढ़ा दे। फिर मेरे मौला ने पूछा, 3 मरतबा मेरे आका ने इकरार करवाया, पढ़ा दूँ। बुढ़िया दिरहम व दीनार की लालच में कहती है पढ़ा दे। उसको इतना भी नहीं पता कि अगर ज़िंदा आदमी की नमाज जनाज़ा पढ़ा दे मेरा मौला। एक मरतबा मेरे मौला ने अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद की। इधर तकबीर बुलंद होना था कि वो जो ज़िंदा आदमी को लेके आए थे वो मर गया। एक मरतबा जैसे ही नमाज तमाम हुई, नमाज जनाज़ा, लोगों ने चादर हटाई। जैसे ही चादर हटानी थी कि क़यामत मच गई। कहा क्या देख रहे हो? मेरे मौला ने फरमाया क्या देख रहे हो? कहा कि तू अली का इम्तिहान लेने आया था, क्या मुझे पता नहीं है कि संदूक में ज़िंदा लाए हो कि मुर्दा? कि संदूक में ज़िंदा लाए हो कि मुर्दा? अरे अली की तो कुदरत में कि जिसे अली हयात दे, जिसे चाहे अली मौत दे। एक मतलब लोग हंसने लगे। कहा हंसो मत, ज़रा चादर तो हटाओ। चादर हटाया तो क़यामत मच गई। एक मतलब उसकी माँ दौड़ी हुई, क्या हो गया? तेरा बेटा मर गया। कि ये कैसे हो सकता है, मेरा बेटा ज़िंदा था। एक मर्तबा मौला के कदमों में गिर गई और गिरने के बाद कहती है कि मेरे मौला मुझे यकीन हो गया कि वाक़ईन आप हैं
کہ جو مردے کو زندہ کرتے ہیں اور زندے کو مردہ کرتے ہیں۔ میرے مولا یہی متاع دنیا ہے، یہی میری زندگی ہے۔ اگر میرا بچہ دنیا سے چلا گیا تو ہم کس کے سہارے اپنی ضعیفی گزاریں گے، کس کے سہارے ہم اپنی پیری گزاریں گے؟ ایک مرتبہ جیسے قدموں میں گری، قدموں کے دھول کو اب اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد اسے چوم کے کہتی ہے آقا میرے بچے کو زندہ کر دیجیے، میرے بچے کو زندہ کر دیجیے۔ ادھر مولا نے کہا علی کہہ رہا ہے کہ تو زندہ ہو جا، علی کہہ رہا ہے کہ تو زندہ ہو جا۔ ایسے ہی ہم اپنے اماموں کو نبیوں سے افضل تھوڑی نہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے اماموں کو نبیوں سے افضل تھوڑی نہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں سے افضل کہتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ عیسیٰ تھے کہ جس کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ جب عیسیٰ کو زندہ کرنا ہوتا مردوں کو تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، یہ میرا مولا ہے یہ جو کہتا ہے کہ میرے حکم سے اٹھ جا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ میرے عزیز و دوستو، دیکھا آپ نے، اندازہ لگایا آپ نے، کمال دیکھیں اپنے مولا کا۔ آپ بتائیں خوش نصیب ہیں کہ نہیں آپ سے اچھا کون ہے اس روئے زمین کے اوپر؟ آپ سے اچھا کون ہے، آپ سے بہتر کون ہے اس روئے زمین پر؟ اما جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے، جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے۔ میرے دادا جان مرحوم سے کسی نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کیوں شیعہ ہو گئے؟ کہا آپ کیوں شیعہ ہو گئے؟ کس لیے آپ نے اس مذہب کو چھوڑ دیا؟ کہا کہ میں تو جاہل ان پڑھ گوار آدمی، میں ایک مولانا کے پاس گیا اور مولانا کے دامن کو پکڑ کے میں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کون حق پر تھا، علی حق پر تھے یا وہ حق پر؟ اگر آپ نے صحیح نہیں بتایا تو میدان محشر میں میں آپ کا دامن پکڑوں گا اور اللہ سے یہ کہوں گا پالنے والے مجھے سزا مت دے، اس لیے کہ میں تو جاہل تھا، میں تو ان پڑھ تھا، میں تو گوار تھا، مجھے کیا معلوم تاریخ کسے کہتے ہیں، مجھے کیا معلوم حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں۔ وہ تو میں مولانا کے پاس ایک عالم دین کے پاس میں آیا اور آنے کے بعد ہم نے ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے جس کو بتایا ہم نے اسے مان لیا۔ جب میرے دادا جان نے اس جملے کو کہا تو ایک مرتبہ بے ساختہ اس عالم دین نے کہا کہ علی حق پر تھے، بے ساختہ اس عالم دین نے کہا علی حق پر تھے۔ اس وقت کلکتہ میں مٹیا بروج میں طاہر جرولی صاحب قبلہ مرحوم جو ہے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کا بڑا ہاتھ ہے ہم لوگوں کو شیعہ کرنے میں۔ آج ہم لوگ جو اہل بیت کا چاہنے والے، یہ جو ہمارا خانوادہ ہے، ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مجلسوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہیں اس پہ جو ہے طاہر جرولی صاحب کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی اور انہوں نے پورا کلمہ پڑھا، وہ پورا کلمہ پڑھا کہ جو رسول نے ہمیں دیا تھا، وہ پورا کلمہ پڑھا کہ جو رسول نے ہمیں دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کلمہ بہت بڑا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کلمہ بہت بڑا ہے، تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ کوئی ہم اپنی طرف سے بنا کے تھوڑی نہ پڑھتے ہیں، کوئی ہم اپنی طرف سے بنا کے تھوڑی نہ پڑھتے ہیں۔ وہ تو جاؤ دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھو، رسول تو خود ہی کہہ رہے کہ جو میرا ساتھ دے گا، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا ولی ہوگا، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ بڑے لوگ بڑی باتیں تھیں، کوئی نہ اٹھا سوائے علی کے۔ ایک بچہ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اے بھائی رسول میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جیسے ہی علی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، 3 مرتبہ رسول نے اقرار کروایا۔ علی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اسی وقت رسول نے کہا، عربی میں کہا تھا، اردو میں نہیں، کہ انت وصی، تو میرا وصی ہے، انت ولی، تو میرا ولی ہے،
انت خلیفتی، تو میرا خلیفہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول کہہ رہے ہیں انت ولی، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ انت وسیع، رسول نے کہا انت وسیع، ہم نے کہا وسیع رسول اللہ۔ رسول نے کہا وانت خلیفتی، ہم نے کہا وخلیفتہ بلا فاصل۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ وخلیفتہ بلا فاصل، ہم نے کہا کسی بھی مذہب کے کسی بھی بندے کو، کسی بھی عالم دین کو لے آئیے اور اس سے پوچھئے کہ علی اللہ کے ولی ہیں یا نہیں، علی اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں۔ اما وہ لوگ کہ جو بشر ہیں تم ان کو ولی کہتے ہو، علی تو وہاں سے علی بن کے آیا ہے۔ یہ ولی ہو سکتے ہیں، وہ علی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ سب یہی کہیں گے کہ علی ولی ہیں، علی ولی ہیں۔ کہا کس کے ولی؟ کہا کس کے ولی؟ انت ولی، رسول نے کہا تو سب نے مان لیا۔ کہا بھائی جیسے اردو میں مان لو ویسے عربی میں مان لو۔ کہا علی اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں۔ بس 5 منٹ آپ کا وقت اور لینا چاہتا ہوں، بات پوری مکمل ہو جائے۔ کہا علی، ہم نے سوال کیا اس علماء کے مجمع میں، سب نے یہی کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی جیسے اردو میں مان رہے ہیں آپ کہ علی اللہ کے ولی ہیں، تو اس اردو کا ترجمہ کیا ہوا؟ علی ولی اللہ ہی تو ہوا۔ بھائی اس اردو کا ترجمہ کہ جو علی اللہ کے ولی ہیں، علی جو اللہ کے ولی ہیں، اس اردو ترجمے کو جب ہم عربی میں کریں گے، جب اس اردو کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو عربی میں ہوگا علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی۔ تو ہم سے کہے پوچھ رہے ہو کہ ان کا کلمہ رسول، اللہ کی باری آئی لا الہ الا اللہ اتنا چھوٹا سا، رسول کی باری آئی رسول اللہ محمد رسول اللہ اتنا چھوٹا سا، پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ علی کی بات آئی اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فخر۔ بھائی اتنا بڑا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھئے، یہ تو رسول اللہ سے پوچھئے۔ نہ رسول یہ کہتے انت وصی، نہ رسول یہ کہتے انت ولی، نہ رسول یہ کہتے وانت خلیفتی۔ تو بھائی ہم بھی نہ پڑھتے، یہ رسول کا دیا ہوا کلمہ ہے، یہ رسول کا دیا ہوا کلمہ ہے، یہ رسول کا دیا ہوا کلمہ ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ کہ رسول نے دیا، ہم نے کہا نہیں اللہ نے دیا، ہم نے کہا اللہ نے دیا۔ کہا کیسے دیا؟ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول تک اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی خدا نہ ہو جائے۔ تو بھائی یہ رسول کا لہجہ تھوڑی نہ ہے، یہ رسول کا کلام تھوڑی نہ ہے، یہ اللہ کا لہجہ ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول کی زبانی سنائی جا رہی ہے، رسول کی زبانی سنائی جا رہی ہے۔ آپ ہی دیکھ لیں قرآن میں اٹھائیے، اللہ نے کیا کہا انما ولیکم اللہ، اللہ کی باری ہے انما ولیکم اللہ۔ اپنے لیے ایک چھوٹا سا فقرہ، انما ولیکم اللہ، چھوٹا سا فقرہ۔ رسول کی باری آئی ورسولہ، علی کی باری آئی الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون۔ کہ اتنا بڑا فقرہ کی کیا ضرورت ہے بھائی، ایک جملہ کہہ دیتا کافی تھا۔ تو علامہ ناصر عباس صاحب کا یہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون۔ اب تو آئیے اللہ سے پوچھو نا کہ اپنی باری آئی تو چھوٹا سا فقرہ، اپنے رسول کی باری آئی تو چھوٹا سا فقرہ، علی کی باری آئی تو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون۔ تو بھائی یہ تو اللہ سے پوچھنا، کہے اللہ علی کے فضائل کی ٹرین چلا رہا ہے۔ بھائی جب اللہ جو ہے خود علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، قرآن کا خود فقرہ ہے، تو بھائی ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ تو اللہ کا کلام ہی نہ بیان کر رہے ہیں، جو اللہ نے کہا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا، جو اللہ نے کہا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو میرے عزیز و دوستو، تو جب میرے دادا جان مرحوم سے پوچھا تو میرے دادا جان مرحوم نے ایک جملہ کہا، بس ربط مسائل، ایک جملہ کہا، کیونکہ میں ایسے تھوڑی نہ شیعہ ہوا ہوں، ایسے تھوڑی نہ محب اہل بیت ہوا ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوا ہوں کہ یہ قوم ہے جینے نہیں دے گی، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کی بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ کہا میں جو علی جس کے پاس علی جیسا بادشاہ ہو،
جس کے پاس علی جیسا بادشاہ ہو تم اس سے کہتے ہو کہ تمہارے بیٹوں کا کیا ہوگا، تمہاری بیٹیوں کا کیا ہوگا، تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ اما علی وہ جو خود بغیر مانگے دے دیتا ہو، تو جب ہم اس علی سے مانگیں گے تو علی اتنا بھی نہ عطا کرے گا کہ یہ قوم جینے نہیں دے گی؟ ہم کہا تو میرے دادا نے ایک جملہ کہا، ہمیں اس قوم سے کیا مطلب، ہمیں اس قوم سے کیا مطلب، ہمیں اس ملت سے کیا مطلب؟ کہا کیونکہ اہل بیت کو ایسا پایا کہ ان سے محبت کی جائے، اہل بیت کو ایسا پایا کہ ان سے محبت کی جائے۔ تو ایک جملہ بڑی فخر سے کہتا ہوں کہ جب علی کی تلوار چلتی تھی تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی، علی کی تلوار چلتی تھی تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی۔ بھائی ہو سکتا ہے اسی نسل کا چھوٹا ہوا میں بھی ایک ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد سلمان نے کہا مولا تلوار کیوں روکی؟ ابو ذر نے کہا مولا تلوار کیوں روکی؟ کہ یہ مت پوچھ تلوار کیوں رک رہی، یہ پوچھ کہ اس کی نسل میں ہے کون، یہ پوچھ اس کی نسل میں ہے کون، ہے کوئی میرا چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے عشق کرنے والا، ہے کوئی علی کی محبت کا دم بھرنے والا، ہے کوئی؟ تو میرے عزیز و دوستو، علی کی محبت پہ ناز ہو۔ پھر وہ شعر میں دوہرا رہا ہوں، اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجموعہ ہمارے یہاں فرش اعظم ہم اپنے گھر میں بچھاتے ہیں تو میرے عزیز و دوستو صرف اور صرف 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 5 لوگ، مرد میں 5 لوگ، عورتوں میں 5-6 لوگ، 10 لوگ فرش اعظم پہ بیٹھتے ہیں، 10 سے 12 لوگ، لیکن تب بھی فرش اعظم بچھاتا ہوں۔ میں نے کہا میں مجمع کو دیکھ کے مجلس نہیں پڑھتا ہوں اور نہ مجمع کو دیکھ کے فرش اعظم بچھاتا ہوں، فرش اعظم بچھا دیتا ہوں۔ آپ آئیں یا نہ آئیں، حسین کی ماں تو آتی ہیں، آپ آئیں نہ آئیں، حسین کی ماں تو آتی ہے، آپ آئیں یا نہ آئیں، لیکن وہ حسین کی دکھیاری ماں ایک مرتبہ بقی سے اٹھتی ہے اپنے ٹوٹے ہوئے پسلیوں کو پکڑ کے، پتہ نہیں کہاں پہ کس کے پہلو میں وہ بی بی آ کے بیٹھی ہو اور اپنے رومال کو پھیلائے ہوئے اس انتظار میں بیٹھی ہو کہ میرے حسین کا چاہنے والا روئے تو میں ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں مقام عطا کر دوں۔ بی بی کیا ضرورت ہے ان چاہنے والے، ان رونے والے آنسوؤں کی، ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی کیا ضرورت ہے میری بی بی؟ شہزادی کہیں گی پتہ نہیں ہے تمہیں، میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے یہ آنسو، میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے یہ آنسو۔ پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون آ کے بیٹھا ہو، کہاں پہ مولا سید سجاد ہو، کہاں پہ کائنات کی شہزادی حضرت زینب اولیاء مقام ہو، کہاں پہ کائنات کی شہزادی علی کی بیٹی ام کلثوم ہو۔ ہم مصائب سنتے ہیں تو رو دیتے ہیں، ہم مصائب سنتے ہیں تو رو دیتے ہیں، کوئی زینب سے پوچھے، کوئی ام کلثوم سے پوچھے۔ ہم مصائب ہم نے دیکھا نہیں ہے مصائب کو، کربلا میں جو مصائب پڑے ہیں، کربلا میں جو مصائب ہوئے ہیں ہم نے دیکھا نہیں۔ کوئی اس زینب سے پوچھے 72 قدم کے فاصلے پہ اپنے ماجائے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تبھی تو تاریخ نے لکھا کہ جب میرے مولا حسین کا ذوالجناح آیا ہے، جب میرے مولا حسین کا رہوار آیا ہے تو ایک مرتبہ حسین کی 4 برس کی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کے ذوالجناح کی کٹی ہوئی باگوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کے یہ کہتی، ذوالجناح میں تجھ سے کچھ نہ پوچھوں گی، بس اتنا بتا دے کہ شمر جب میرے بابا کو ذبح کر رہا تھا پانی دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ ایک مرتبہ ذوالجناح نے کہا سر ہلا کے کہا نہیں میری شہزادی، نہیں میری شہزادی، آپ کے بابا کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ جب شمر کا خندے خنجر چل رہا تھا، ایک مرتبہ رسول کی بیٹی
حسین کی ماں بقیہ سے آ گئی اور اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا. اے شبر، ارے رسول کی بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میں نے اپنے حسین کو بڑی مشکلوں سے پالا ہے، میں نے اپنے حسین کو چکیاں چلا چلا کے پالا ہے. ارے اس بے دردی سے میرے حسین کو ذبح مت کر. جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے. ارے میرا حسین کم از کم ایک قطرہ تو پانی پلا دے. ارے وہ اشقیاء جب 6 مہینے کے بچے کو دیکھا تو رو پڑے لیکن پانی نہ دیا. حسین نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ارے اگر میں خطا وار ہوں میرے ساتھ تو میرے 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ رباب کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تھوڑا سا میرے علی اصغر کو پانی پلا دو. لیکن عزادارو، ہرملا کا سے شعبہ تیر چلا، حلقوم علی اصغر نظر ہو گیا تیر کے، مولا کے بازو میں پیوست ہو گیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، ابا کے دامن سے علی اصغر کے لاشے کو ڈھکنے کے بعد آگے بڑھے خیمے کی طرف. کبھی حسین آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. ایک مرتبہ حسین خیمے میں گئے، 4 برس کی سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے بابا. اے بابا ذرا میرے خشک ہونٹوں کو دیکھو بابا، میری زبان خشک ہو گئی بابا، آپ کی سکینہ بھی پیاسی ہے. عزادارو، حسین سے رہا نہ گیا، ابا کا دامن ہٹایا. سکینہ نے منظر دیکھا، قدموں میں گر گئی. ادھر جناب رباب نے کہا اے میرے والیوں وارث، ارے 6 مہینے کے بچے بھی لہر کیے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، کریم خالق تیری عزت و جلالت کا واسطہ، اس مجلس حسین کا واسطہ، ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ. میرے اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہماری ان آوازوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، کریم خالق یہ خمسہ سجادیہ جو فیملی جیون کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اس کا انعقاد کیا گیا، اللہ ان کے کاروبار میں، آپ تمام حاضرین کے کاروبار میں رزق روزی میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. کریم خالق تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، فیملی جیون کے گھر کا اگر کوئی فرد یا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی طریقے چھوٹے بڑے مرض میں مبتلا ہو، اللہ انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرمائے. جو مقروض ان کے قرض کو خزانے غیب سے ادا فرما. کریم خالق تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، میرے اللہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند عطا فرما اور فیملی جیون کے مرحومین کو اللہ جنت نصیب فرمائے. اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بلند درجات عنایت فرمائے. 14 معصومین کی بارگاہ میں مقام بلند عنایت فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فیملی جیون اس خانوادے کے تمام مرحومین اور آپ لوگوں کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خصوص ہمارے دادا جان دادی جان مرحومہ سبھی کی ارواح کو ایصال فرما دے. ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بسم اللہ.
फनी हुसैन के कारनामे हैला ज़वाल ला रहत गैर फानी ये वजह तख्लीक दो जहां है 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 यही है मौजिज़े नुमाए आलम यही है मौजिज़े नुमाए आलम इसी के उन्वान से है मुरतब इसी के उन्वान से है मुरतब इस्लाम कुदरत की हर कहानी हुसैन के कारनामे हैला ज़वाल ला रहत गैर फानी किताब मोहकम के नुक्ते नुक्ते